یہ ہے ثم استقام لفرقۃ السنۃ والجماعہ، کہ پھر ڈٹ گیا مسلک اہل سنت پہ، پکا رہا، قائم رہا، وہ ایوانہ میں لازم السنت والجماعہ، اس نے اہل سنت و جماعت کے نظریے کو پختگی سے تھامے رکھا، اس پہ قائم رہا۔ یہ اس زمانے میں تابعین تفسیر پڑھاتے ہوئے یہ تفسیر کر رہے تھے، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب افتراق امت کی بات کی گئی، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، نجات والوں کا نام پوچھا گیا، ایک میں ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ نجات والے ہوں گے 73 فرقوں میں سے وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر موجود ہوں گے۔ دوسری میں صرف جماعت کا ذکر ہے، اور تیسری کے اندر اہل سنت و جماعت کا ذکر ہے، کہ وہ اہل سنت و جماعت۔ الملل والنحل شارستانی کی اس کے اندر جو الفاظ ہیں جلد نمبر 1 میں، وہ یہ الفاظ ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ، غیب کی خبر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں، امت اجابت میں، امت دعوت تو پوری انسانیت ہے، میری امت میں یعنی جنہوں نے میرا کلمہ پڑھنا، ان کے اندر کچھ وقت کے بعد فرقے بن جائیں گے۔ الناجیہ منہا واحدہ، ان میں سے نجات والا ایک ہوگا، والباقون ہلکا، اور باقی سب ہلاکت میں ہوں گے۔ قیل ومن الناجیہ، ناجیہ کون ہوگا؟ قال اہل السنت والجماعہ۔ سند کے لحاظ سے سیاق کی جو مرویات ہیں، ہم مکمل اس کی بحث کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں لبرل، اوپر وحدت ادیان کا ایجنڈا ہے امریکہ کا، اور نیچے وہ وحدت مسالک کے دائی ہیں، اور کہہ دیتے یہ ضعیف ہے۔ الفاظ متعدد ہیں، لیکن اصل حدیث ضعف سے پاک ہے یہ حدیث، جس کے اندر اس چیز کا، اس خبر کا ذکر ہے۔ قیل وما السنۃ والجماعہ، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت اور جماعت یہ کیا چیز ہے؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج جس رستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس رستے کو ہی سنی راستہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر الجماع کے لحاظ سے التبصیر کے اندر التبصیر فی الدین و تمییز الفرقۃ الناجیہ عن الفرق الہالکین، ابو مظفر اسفرائینی نے بڑی اس پر تفصیلاً بحث کی۔ آج اتنا ہی اس سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، یہ لفظ اہل سنت کا دوسرا نام ہے۔ هذه صفة تقررت لأهل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة من الخوارج والروافض۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے، تو اس فرائنی نے کہا یہاں سے روافض، خوارج، نواصب سب کو نکالا ہے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ سارے صحابہ پہ طعن کرتے ہیں۔ اگر صحابہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو سنی رکھتے ہیں، لہذا جن کا راستہ صحابہ والا راستہ ہو سکتا ہے وہی اہل سنت و جماعت ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس بحث کے اندر اگر میں چند نشانیاں ذکر کر دوں اہل سنت کی،
تو اس سے آسانی ہو جائے گی۔ سنی کون؟ سنی کون؟ اب دیکھو، اب میں غیب نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگ اب وہ بھی سنی کانفرنس کریں گے جن کی گھٹی میں خارجیت اور ناسبیت ہے کہ ہم بھی سنی ہیں، اور کبھی وہ رجسٹریشن کرا لیتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ یوں والجماعت کہہ لینے سے کچھ نہیں بنتا، اصل میں والجماعت جو پنجابی والی والجماعت ہے اس کا شروع سے دیکھنا پڑتا۔ نشانیاں کیا ہیں؟ تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی نشانی سننا اور اپنے سینے میں جھانکنا، اب جب پوری نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور ان اکابر کے لیے دعا کرنا جن کی کوششوں سے آج بھی وہ صفہ والا عقیدہ تیرے سینے میں محفوظ ہے۔ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے سنی کی نشانی بیان کی۔ اب جب ایک حقیقت سامنے آتی ہے تو ہر کسی کی رال ٹپکتی ہے کہ میں بھی سنی ہوں، میں بھی سنی ہوں۔ ارے روافظ اور نواسب تو کیا، یہ لفظ اتنی اٹریکشن والا ہے کہ یہ شیعوں کی پوری کتاب ہے، الشیعۃ ہم اہل السنہ۔ کسریاں دے گھر جا تک الشیعۃ ہم اہل السنہ، یہ پوری کتاب ہے کہ شیعہ ہی سنی ہے، نام ہی اس کا یہ رکھا ہے الشیعۃ ہم اہل السنہ، کہتے اور کوئی سنی نہیں، ہم ہی سنی ہیں۔ اور آگے جو وہ تعویل کرتے ہیں وہ لہذا، لیکن سنی نام کا ان کو بھی لگتا ہے کہ رکھ لیں کسی وقت، ان کو بھی اس میں شوق آتا ہے، نواسب کو آتا ہے، خوارج کو آتا ہے۔ اور میں ایک لفظ میں بات کرتا ہوں، سنی دعوے سے نہیں بنتا، درخت بیج سے پہچانا جاتا ہے یا پھل سے پہچانا جاتا ہے؟ تم بھی بیج دکھاؤ کہاں سے آیا ہے، دیوبند سے آیا ہے، درعیہ سے آیا ہے، یا قم سے آیا ہے، یا مدینہ منورہ سے آیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں فرمایا، الکامل میں حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ولی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمیں فرمایا تھا، ہم کون ہیں؟ ہمیں فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ